Assalamu alaikum and welcome to Aaj Pakistan. I'm live from our Islamabad studios اور شہر اقتدار کی گلیوں سے اور شاہراہوں سے گزرتے ہوئے there is a lot of updates and a lot of interesting information I have for you. لیکن جی سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے، اس سے پہلے کسی نے 6 سیٹس اپنے نام نہیں کی، وہ تنہا کھڑے ہوئے خود کنٹیسٹ کیا ان سیٹس پہ and he had a major popularity. اس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام الیکشنز نہیں تھے، یہ صرف بائی الیکشنز نہیں تھے، بلکہ یہ دس از دا رائٹنگ آن دا وال. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریفرینڈم ہے اور اب چند ہی روز ہیں اور گورنمنٹ کو جلد از جلد الیکشنز اناؤنس کرنے چاہیے. آن دی ادر ہینڈ الیکشن نے اس کال کو ایک دفعہ پھر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہ جی نہ، ہم تو اپنا ٹرم پورا کریں گے. سب سے پہلے ان کا یہ بیان کہ یہ الیکشنز ریفرینڈم کیوں ہیں اور اس سے کیا نتیجہ اخذ وہ کر رہے ہیں. یقیناً پاپولیرٹی عروج پہ ہے، ان کے بہت سارے حامی ہیں جو ٹریڈیشنلی ان کی سیٹس نہیں بھی تھی، وہاں سے بھی انہوں نے بڑے مارجن سے یہ سیٹس جیتی ہیں اور لگ بھگ ایسا لگ رہا ہے بہت ساری جماعتوں کا صفایا ہو گیا. اگر کراچی میں ایم کیو ایم کی بات کی جائے، بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ ایم کیو ایم کے ووٹرز بیلٹنگ باکسز تک نہیں آئے. سب سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان کا بھی تجزیہ لیتے ہیں موجودہ حالات پہ. ضمنی انتخاب کا میدان، چھا گیا کپتان. ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 6 حلقوں سے بیک وقت کامیابی. ملکی سیاست میں عمران خان نے نئی تاریخ رقم کر دی. عمران خان نے ضمنی انتخابات کو ریفرینڈم قرار دیا، کہا یہی وقت ہے کہ نئے انتخابات کروا دیں. پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم ہے. میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں، یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا. میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، چند دن ہیں اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں. یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. یوں تو پشاور سے کراچی تک ہر جگہ عمران خان نے فتح کے جھنڈے گاڑے، مگر کراچی میں این 237 ملیر سے ہار گئے. پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ سے شکست پر کپتان نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر ڈالا. میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن سارا 400 پولنگ سٹیشن سے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، ساتھیوں کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت کی، دبے الفاظ میں بات چیت کا بھی اعتراف کیا. یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی تقرری میں نواز شریف اور آصف زرداری شامل نہ ہو. کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے، اس طرح کے آدمی کو نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری، یہ لوگ، اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ اس سے پہلے پارٹی کی بیٹھک بلائی، سینئر رہنماؤں سے مشاورت کی، انتخابات میں عوام کو متحرک کرنے پر ذمہ داروں کو شاباشی دی. اجلاس میں امریکی صدر کے بیان اور حکومتی رد عمل پر اظہار تشویش کیا گیا. اجلاس میں حقیقی آزادی کی تحریک کے حتمی مرحلے سے متعلق منصوبہ بندی پر مشاورت بھی کی گئی. جی جناب، بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی اور اب ذرا تجزیہ لیتے ہیں ہمارے مہمانوں کا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث نواز صاحب، تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. علی گوہر بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں PMLN سے. بہت شکریہ آپ دونوں کی موجودگی کا. حارث صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ بائی الیکشنز نہیں ریفرینڈم تھا؟ اس اسٹیٹمنٹ سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، اس میں سیدھا بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان واز فلی پریپیئرڈ فار دی بائی الیکشنز. انہوں نے تو میٹر میں 56 کے قریب پورے پاکستان میں جلسے کیے ہیں، کلمینیٹڈ جلسہ ان کراچی. آن دا کنٹری اگر آپ نے دیکھا ہو کہ PDM نے کوئی ایک جلسہ بھی نہیں دیکھا. میرے خیال میں دے لک کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی الیکشن بیکاز ان لیڈرس لیس تھے. ان کی لیڈر تھی مریم نواز، وہ باہر چلی گئیں. نواز شریف وہاں پر ہیں، حمزہ شہباز گھر سے نہیں نکلے، جی پاکستان جا نہیں سکتے تھے. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی ان کے سینئر جو ممبرز ہیں پارٹی کے وہ حلقوں میں گئے ہوں، کنونسنگ کی ہو، جا کے کوئی لوگوں کو بات چیت کی ہو، وہ بھی نہیں کیا.
اور سیکنڈ عمران کی پاپولیرٹی ایک کلیئر یہ ہو گئی کہ یہ وہ 9 سیٹیں تھیں جہاں پر PMLN سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے ہمارا چانس ہے کہ بڑے کم مارجن سے تھی اور آزاد امیدوار تھی شاید ہم جیت جائیں گے. تو یہ ایک ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کہ عمران پاپولیرٹی ہے. اور پیپلز پارٹی نے یس ملتان میں سیٹ کی اور 137 جیتی ہے. 237 میں میرے خیال میں کافی پرابلم ہوئی ہیں اور میں بھی ری الیکشن ہو رہے ہیں جس کے کچھ کافی چل رہی ہیں. بٹ اوور آل لیکن آپ نے جو پہلی بات جس کی پہلی بات کی نشاندہی کی کہ PDM ایسا لگتا ہے کہ عوام میں جانے سے کترا رہی ہے, کوئی ان کی پبلک گیدرنگ, کوئی جلسے نہیں ہو رہے, اس کی کوئی خاص وجہ دیکھتے ہیں حارث صاحب؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ دے ہیو نتھنگ ٹو سیل. آپ کے سامنے یہ پارٹی اگر آئے تھے تو ان کے ایک سولوشن ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ ڈالر کم کریں گے, آپ پیٹرول کی قیمت کم کریں گے, گیس کی, بجلی کی, روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ کم کریں گے. تو وہ تو انہوں نے 2-3 گنا بڑھا دی. اب ان کے پاس کوئی سوال جو عمران خان کا نیریٹو تھا کہ یہ اپنے کیس ختم کرنے آئے ہیں, یہ اپنے وہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کریں گے, الیکٹرل ریفارم کر دیں گے, نیب کو انفیکٹو کر دیں گے, مرضی کے اپنے قانون بنا لیں گے, وہ سارے کر لیں. عمران کے نیریٹو کو انہوں نے بلکہ تقویت دی ہے جو ان کے لیے بہت بڑا ایک نیریٹو. بالکل صحیح. اچھا علی صاحب, یہ آپ کی بات میں علی گوہر صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. علی گوہر, مجھے بتائیے کہ موجودہ جو معاشی ریالٹیز ہیں ان کی وجہ سے بھی پھر سیلاب زدگان, سیلاب متاثرین کا ایک بہت بڑا نمبر ہے, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے غذا کی قلت ہو جائے, یہ سب پریشرز اپنی جگہ موجود تھے, لیکن بائی الیکشنز کے انتخابات نے کیا موجودہ حکومتی سیٹ اپ پہ مزید پریشر ڈالا ہے؟ اس ریزلٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو حارث صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی, میں ان کی بات نہیں سن سکتا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ظاہر ہے ابھی جو حالیہ الیکشن ہے اس پر بات ہو رہی تھی آپ کے ابھی پروگرام میں. بنیادی بات یہ ہے کہ جن سیٹس کے اوپر الیکشن ہوا ہے اس پر ظاہر ہے کراچی میں پیپل پارٹی کانٹیسٹ کر رہی تھی اور ایک سیٹ کے اوپر MPN کی, پنجاب میں 2 سیٹ کے اوپر PMLN اور ایک پر پیپلز پارٹی کر رہی تھی. KPK میں بھی اس طرح مولانا صاحب اور ANP کے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن ہم تمام اتحادی ہیں. ہم نے ان الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن میں کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے, البتہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کو PMLN نے سپورٹ کیا ہے, باقی اسی طرح PMLN نے پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز کو سپورٹ کیا ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو عمران خان دعویٰ کرتے تھے کہ ایک انقلاب آ گیا ہے, اگر آپ ٹوٹل ووٹ دیکھیں تو وہ انقلاب نہیں آیا. ہاں کچھ ووٹ کم ضرور ہوئے ہمارے, لیکن اس کی وجہ وہ چیلنج ہے, وہ مشکل فیصلے ہیں جو ہم نے چیلنج سمجھ کے لیے ہیں, اور اس کے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آفٹر شاکس جو ہے ان کا سامنا ہے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی علی, لیکن آپ نے جیسے خود نشاندہی کی کہ آپ نے ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کے سامنے مد مقابل کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے بلکہ آپ نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا, تو 13 جماعتوں کا اتحاد اور آپسی سپورٹ ایک طرف اور ایک دوسری طرف صرف خان صاحب, اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی, ووٹرز کی تعداد کم ہے, تو یہ ایک طرح سے عوام نے, لوگوں نے مسترد نہیں کیا PDM کو؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک کم از کم جو تجزیہ یا انالیسز ہے وہ ضرور میرٹ پہ ہونا چاہیے اور اس کو میرٹ پر ہی کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل 8 سیٹوں پر تھا, 8 میں سے 2 سیٹس تو PDM نے جیت لی یا پیپلز پارٹی نے جیت لی. اور آپ نے دیکھا کہ مجھے یہ بتائے, خان صاحب کا انقلاب جب 20,000 ووٹوں سے تقریباً ملتان میں ہار رہا تھا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب تھا؟ ایک طرف عمران احمد نیازی صاحب خود جو کہ پارٹی کے چیئرمین کراچی میں ہار رہے ہیں, وائس چیئرمین صاحب ملتان میں الیکشن ہار رہے ہیں. میری گزارش سن لیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شیزا وہ جو ہماری ننکانہ سے ڈاکٹر صاحبہ کینڈیڈیٹ تھی, شیزرا صاحبہ, تو آپ دیکھ لیں انہوں نے بڑی کلوز فائٹ کی ہے. اب اگر ایک جگہ پر ایک کینڈیڈیٹ مثال کے طور پہ 1 لاکھ ووٹ لے رہا ہے, دوسرا 95,000 لے رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انقلاب نہیں آیا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ انقلاب آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ انقلابی کوئی اس میں ریزلٹس نہیں ہے, یہ ریفرینڈم نہیں ہے. بہرحال جی بائی الیکشن میں وہ جیتے, لیکن مجھے یہ بتائیے علی کہ یہ
اس وقت جو بھی یہ نتیجہ آیا ہے، اگر آپ کے ووٹرز باہر نہیں آئے، کمپلیسنسی ہے، از اٹ بیکاز بائی الیکشنز آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم، یا آپ لوگوں کے لیے اتنے اہم نہیں ہے بائی الیکشنز؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی اب حکمت عملی ہے کیا، آپ کا ہدف کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میری بات تھوڑی سی مکمل ہونے نہیں دیا کرے، میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جو کے پی کے میں الیکشن ہوا ہے، وہاں پر ایک امیدوار تھے ہمارے مطلب جے یو آئی کے، انہوں نے بڑی کلوز فائٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کے پی کے میں تھے، جہاں پر جو کہ خان صاحب کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اے این پی کے ووٹر اپنا کینڈیڈیٹس نے بھی اچھے ووٹ لیے ہیں، انہوں نے تو اپنے الیکشن پر کچھ تفاضات کا اظہار بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو کلیئر ہوگی بات کہ یہ وہ انقلاب نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، جب ہم نے ان چیلنجز کو لیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی، ہم نے معیشت بچائی ہے، ملک کو سنبھالا ہے، تو ایسے حالات میں ظاہر ہے لیکن پاکستان کی عوام تو فوری رزلٹ چاہتے ہیں، تو وہ جو مہنگائی کا ریئیکشن پہلے عمران احمد نیازی صاحب فیس کر رہے تھے، اب وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جی سر، آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس آخری سواری آپ سے کر پا رہی ہوں، مجھے بتائیں مہنگائی کے حوالے سے جو آپ کی حکمت عملی ہے، جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں درست ہیں؟ کیونکہ آج ہفتے 10 دن کے بعد میرا اسلام آباد آنا ہوا ہے، جس لانگ مارچ کا اندیا خان صاحب دے رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے جو ریاست اس وقت خرچے کر رہی ہے، اس کی طرف بھی تو نظر ڈالیں نا۔ یہ جتنے کنٹینرز کھڑے یہ کرائے پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس جو کنٹینر کو لفٹ کرنے والی گاڑیاں اس وقت میں نے اسلام آباد پہ آتے ہوئے میں نے 4 گنی ہیں، وہ 14,000 روپے پر گھنٹہ کے اوپر ہائر کی جاتی ہیں، تو یہ خرچے بھی تو ریاست کر رہی ہے نا۔ اور یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں خان صاحب کے غلط فیصلوں کا یا مہنگائی کا، اس وقت جو فیصلے حکومت لے رہی ہے آپ ان سے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہیں۔ کسی جتھے کو آپ کے ہاتھ میں جس طرح سے کہ پہلے پی ٹی وی پر حملہ ہوا، جس طرح سے کے جنگلے توڑے گئے تھے، کیا وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے؟ خان صاحب کو اجازت دے دی جائے کہ اسلام آباد میں آ کر آگ لگائے؟ پروٹیسٹ کرنا ایک اور بات ہے، پرامن پروٹیسٹ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن اگر وہ خون کی ہولی کھیلنے کے نعرے لگا کر آئے، اگر وہ کسی حکومت کے اوپر حملہ آور ہو کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں خان صاحب کی 2 سیٹیں اور کم ہو گئی ہیں، اور اگر ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں تو اس چیز کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں، کیونکہ اب ہم آگے علی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ میں حارث صاحب کی طرف جانا چاہوں گی تاکہ آئی کین کلوز دس سیگمنٹ۔ حارث صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خون کی ہولی کا نعرہ میں نے تو خان صاحب کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن 26 مئی کو جو کچھ ہوا، جو حکومتی ریاستی اقدامات ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن اور کانفرنٹیشن دوبارہ ہوگی لانگ مارچ میں؟ دیکھیں سدرا، بات یہ ہے کہ یہ بڑی سیریس سچویشن ہے۔ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ حکومت سچویشن کو ڈیفیوز کرتی ہے، پولیٹیکلی دے آر انسٹیبل، اور انسٹیبل ہوں گے تو اکنامکلی بھی انسٹیبل ہوں گے۔ ان کو چاہیے پریزیڈنٹ کو کال دیں ایک ڈائلاگ کے لیے، نیشنل ڈائلاگ میں ہر پارٹی کو بلائیں، پی ٹی آئی کو بلائیں، اور اس میں بیٹھ کے الیکشن، پولیٹیکل سچویشن، اکنامک سچویشن سب کو ڈسکس کریں، گیو اے چانس ٹو پیس۔ یہ بڑا آسان ہے رنر سنانا کہنے کہ میں یہ کر دوں گا خون کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے، حکومت تو بلکہ پرووکیٹ کر رہی ہے۔ آئی تھنک اس لحاظ سے ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آئی وڈ سے کہ ان کو چاہیے ضرور کال دیں، ایک دفعہ بیٹھیں، اگر عمران نہیں آتے تو دین عمران ول بی آن لوور مورل گراؤنڈ بٹ یو ول بی آن ہائر گراؤنڈ، کہ آپ نے ایک کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو بالکل کنفرنٹیشن ہے، حکومت کو ضرور اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی گوہر موجود تھے۔ آپ الیکشنز کا، بائی الیکشنز کا تجزیہ کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت پولرائزیشن عروج پہ ہے۔ خان صاحب اس جیت کے بعد ایک دفعہ پھر کال دے رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، جس پہ حکومت کا کوئی رد عمل نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ حارث صاحب کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ ایفرٹس ہیو ٹو بی میڈ تاکہ اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے، ورنہ الیکشنز اور نو الیکشنز، پاکستان از فاسٹ موونگ ٹوورڈز اے پوائنٹ جہاں پہ وہ انگورنبل ہو جائے گا، یعنی کسی بھی پارٹی کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔